نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل سخت ہوگا اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پھر میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ کل قساوت قلبی یعنی دل کا سخت ہو جانے کے بارے میں اس آیت کے ضمن میں تفسیر شروع کی گئی تھی، اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ یہودیوں کے پتھر لوہا تانبے سے زیادہ سخت ہیں، حالانکہ ہر ایک نشانی رقت قلب کے لیے ایک نسخہ جامعہ تھی، خصوصاً مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلانا ایک عجیب و غریب کرشمہ تھا۔ یہ نشانی دلیل قدرت بھی تھی اور دلیل نبوت و رسالت بھی تھی اور دلیل قیامت بھی تھی، مگر پھر بھی دل نرم نہ ہوئے، پس وہ مثل پتھروں کے سخت ہیں یا سختی میں پتھروں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ تشبیہ اور تمثیل میں لوہے اور تانبے کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ لوہا اور تانبا آگ پر رکھنے سے پگھل جاتا ہے، مگر ان کے دل اس قدر سخت ہے کہ تخویف اور ترتیب کی آگ سے بھی نہیں پگھلتے، پتھر کی طرح ہے کہ جو کسی حال میں بھی نرم نہیں ہوتا، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اگرچہ ان سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض قلوب ایسے ہیں کہ جن سے علوم و معارف کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، کہ جن سے دنیا سیراب ہوتی ہے۔ یہ علماء راسخین اور ائمہ ہادیین کی شان ہے کہ جن کے کلمات طیبات نے مردہ دلوں کے حق میں آب حیات کا کام دیا، اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ ان سے نہریں تو نہیں نکلتی مگر علم و حکمت کے چشمے رواں ہو گئے۔ یہ تفسیر معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے نقل کی گئی تھی۔ ایک مقتول کا زندہ ہونا مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک موقع یہ بھی تھا کہ مقتول نے بحکم خدا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا، اور یہ واقعہ حاضرین کے سامنے ہوا، سب نے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا، اور تواتر کے ساتھ یہ قصہ لوگوں تک پہنچ گیا، تو اب موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے پر قدرت ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس ہو جائے۔ جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس طرح یہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف سے حدیث مبارکہ نقل کی جا رہی ہے کہ نجات کس چیز میں ہے؟
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کہ تجھے نقصان نہ پہنچا دے اور تیرے گھر میں گنجائش رہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جا اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی ہیں: آنکھوں کا جامد ہونا یعنی ان سے آنسو نہ نکلنا، دل کا سخت ہونا، لمبی لمبی آرزویں رکھنا، اور دنیا کی تمنا کرنا، حرص کرنا، لالچ کرنا۔ مشکات المصابیح سے ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو ابھی رو لو، اے لوگو رو، اور رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو، کیونکہ دوزخ والے دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح جاری ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی نہروں میں پانی جاری ہوتا ہے۔ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگیں گے، جس سے آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، اور اس قدر کثرت سے خون اور آنسو جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو جاری ہو جائیں۔ دل کی سختی کا علاج: اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے سخت دلی دور ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ دل کی سختی کا علاج بیان کیا جا رہا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کے حالات کا مراقبہ کیا کرے تو آسانی سے دل کی سختی دور ہو سکتی ہے اور رونے کی شان پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ کثرت ذکر سے دل نرم ہوتا ہے۔ قرآن زیادہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف۔ زیادہ بولنے سے سختی آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کر، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور بلا شبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی شریف سے یہ حدیث نقل کی گئی تھی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور پرندے جو پھیلائے ہوئے ہیں، پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں لیں۔ ان کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے ان کی ایسی آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان کو رکھ دیا تو ان کی گویائی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھوں میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔ پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو ان کے ہاتھوں میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھی، اور ہر مرتبہ میں نے شہد کی مکھیوں کی جیسی بھنبھناہٹ سنی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب
جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قرآن سننے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ جنات حاضر ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہاں جو ایک درخت تھا اس نے آپ کو بتایا کہ جنات حاضر ہیں۔ بکری کے گوشت کا بولنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے خیبر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک یہودی عورت نے بکری کا ایک ہاتھ بھون کر پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب نے بھی کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیں، اور اس یہودی عورت کو بلا کر فرمایا کہ تو نے بکری میں زہر ملایا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے بکری کے اس ہاتھ نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگی واقعی میں نے اس میں زہر ملایا ہے۔ پہاڑوں کی آپس میں گفتگو، انوار البیان سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے۔ حسن حسین میں بحوالہ طبرانی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور دریافت کرتا ہے اے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ دوسرا پہاڑ جب جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے پر گزرا ہے، تو وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ افتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام اور پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ یہودیوں کے لیڈروں نے جو تحریف کی اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر سے یہ تفسیر نقل کی جا رہی ہے۔ فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے آ کر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کر سکو تو ان احکام کو کر لینا، ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ کلام الہی سے مراد توریت ہے، اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تعریف لفظی و معنوی کرتے تھے۔ کبھی آپ کی نعمت کو بدلا اور کبھی آیت رجم کو اڑا دیا۔ تفسیر عثمانی سے یہ تفسیر نقل کی گئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی جا رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام سننے کو فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی۔ جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب وہ واپس آئے اور نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ امت محمدیہ کا یہود و نصارہ کے قدم و قدم چلنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ نہ کرنے لگے میری امت اگلے زمانوں کے طریقوں کو بالش بھر اور ہاتھ بھر، یعنی بے تفاوت جو اپنے اگلے زمانے کے کافروں کی رسمیں تھیں سو میری امت بھی کرے گی۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجوسی اور نصارہ کی طرح لوگ ہو جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون لوگ ہیں سوائے ان کے، یعنی انہی کے قدم قدم چلیں گے۔
اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے درس محمد احمد کی کتاب میں کہ مجوس اور نصارہ کی یہ رسمیں تھیں: ریشمی کپڑا پہننا، چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا، نجومیوں سے پوچھ کر کام کرنا، داڑھی منڈوانا، گناہوں پر اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، شریعت کے حکموں پر خیال نہ کرنا، شراب پینا۔ سو افسوس کہ یہ سب رسمیں مسلمانوں میں بھی جاری ہو گئیں۔ معرف الحدیث مولانا حدیث کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ اور اسی پر تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع ہے کہ جماعت میں ایک روح مجرد ہے۔ وہ سینسٹیوٹی ان کی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر جانوروں میں اس سے کم، پھر پودوں میں درختوں میں اس سے کم، اور پہاڑوں پتھروں میں سب سے کم ہوتی ہے۔ اور آج تو سائنس بھی یہ بتا چکی ہے کہ جو الیکٹرانس ہیں وہ پروٹونس اور نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت ہے۔ اور یہی عبادت ستاروں اور سیاروں کی ہے کہ سیارے ستاروں کے گرد گھومتے ہیں، ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، تو اس سے دائرے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔